حسن صاحب، شاہد خاقان عباسی نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ حکومت کا ایک کام بتا دیں جس میں عوام کی فلاح اور نوجوانوں کے مسائل کا حل ہو. اربوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن کیا تعلیم اور صحت کا نظام بہتر ہوا؟ سیاست میں عزت نہ عوام کی خدمت ہے، ملک کے مسائل برقرار ہیں. سبحان اللہ. اے میرے پیارے پاکستانیوں، اوے ہن تے سیاستدان بھی وہی کہہ رہے ہیں. سابق وزیر اعظم تمہارا کہہ رہا ہے کہ سیاست میں نہ عزت ہے نہ عوام کی خدمت. اوے ہن تے کو خدا دا خوف کرو. وہ آپ بول پائے. یہی وجہ ہے کہ مجھے سیاست اور سیاستدانوں سے ادروائز یہ سنت ہے جس کو ایکسپلائٹ اور مس یوز کیا جاتا ہے. میرے لیے، میرے اندر ان کے لیے جو زہر اور نفرت ہے، اللہ کرے میرے اندر ہی کھوٹ ہوگا. خدا کی قسم میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نثار تیرے اندر کوئی کھوٹ، گندگی، غلاظت ہوگی جو تیرے 35 سال کھا گئی، تیری بات کا اثر نہیں ہوا. اللہ کرے میرے اندر کی نفرت عوام میں اس طرح منتقل ہو کیا سمجھ جائے ان کو. دیکھو نا شاہد خاقان عباسی، چلو دیر آئے درست آئے، یہ آدمی خود سرکردہ حصہ رہا، سابق وزیر اعظم، ایک ویل ریپیوٹیڈ آدمی، ایک خاندانی آدمی. آج کس نتیجے پر پہنچا؟ جس نتیجے پہ جب میں نے پہلا کالم لکھا تھا، پتہ نہیں 35 سال ہو گئے، 38 سال ہو گئے، مجھے تو یاد بھی نہیں. یہی ہے، کوئی کتاب اٹھا کے کہاں لے گئے ملک کو. یعنی ابھی آپ نے ان کو کہا کہ کیا تعلیم اور صحت کا نظام بہتر ہوا؟ بیسک بات. نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان، نہ علاج، نہ علم بچوں کے لیے. اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھ کے سمجھے کم ہو گیا سارا. چلو وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کو خالہ جی کا گھر نہ سمجھا جائے، افغانوں کو ڈی پورٹ کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کی ہے. کبھی کبھی ویسے یہ جو خواجہ آصف ہے، اس بندے کے منہ سے کبھی کبھی کو کھری نکل جاتی ہے بات. یہ مکمل طور پہ جو ٹپیکل نون لیگ یا نہیں ہے، سچ بہت اچھا، بالکل صحیح کہا خواجہ آصف نے. پہلے برادر برادر کہہ کے قوم کو بیوقوف بنایا، پھر اور طرح ڈالر بنائے بکاؤ، پھر برادر برادر. بند کرو یہ نانسنس. برادر تو گھروں میں نہیں ہوتے. ہوئے 20 بار مثال دی ہے، پاکستان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. ایک انڈسٹری یا ایک جو سیاسی کہتا ہوں صنعتی جو ہوتا ہے گروپ سونڈ یا ایک بندہ کریٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، مقدمے شروع ہو جاتے ہیں سگے بھائیوں کے درمیان. سگے بھائی بھائی نہیں ہوتے. یہ کیا برادر برادر برادر، کس کو بے وقوف بناتے ہو؟ ہر سٹیٹ کا ایک اپنا مفاد. دوسری جنگ عظیم کو یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ تھی، آپس میں ہی لڑ مرے. چلو اچھا، بہت اچھا. جی آگے چلتے سے صاحب، وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اسپیکر کے اختیارات لامحدود ہیں، وہ ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس بھیج سکتے ہیں. کرسیاں مارنا، مائک توڑنا، ایوان کی املاک کو نقصان پہنچانا احتجاج نہیں، قانون شکنی ہے. جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے کہا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ارکان کو ڈی سیٹ کرانے کا عمل جمہوری اقدام نہیں. یار میں اسپیکر نو جاننا ہوں، میں کی کراں، وہ بس ہے وہ ٹپیکل قسم کا ایک پولیٹیشین ہے. نالی چبگے گا تو سکڑ جائے گا، نہر چپاؤ گے چوڑا ہو جائے گا، پیالے چپاؤ گے پیالے دی شکل. تو وہ تو اسپیکر میں احمد خان کو جانتا ہوں. اچھا، تو یہ جو ان کے مالکان ہیں، ایک کہندا سی ووٹ کو عزت دو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہیں کیا نہیں میں کروں گا پتہ نہیں کیا. وہ بڑا ایک مشہور جملہ ہے، وہ میرا خیال ہے نذیر ناجی صاحب نے لکھا تھا. وہاں سے بیسیکلی پاپولیرٹی کا نواز شریف صاحب کی آغاز ہوا تھا. ڈکٹیشن نہیں لوں گا، وہ نذیر، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے جملے. تو وہاں سے اچھا، اب وہ ووٹ کو عزت تو پتہ نہیں جس کے پیچھے وردی ہے اور فلانا ہے. اچھا، یہ ساری بک بک کے بعد ایک آدمی، یہ تو گپاڑیا ہوا نا، مائک توڑ پروگرام. بھٹو کا ایک جلسہ ہے، میں جب بھی دیکھتا ہوں
مجھے وہ فیسینیٹ کرتا ہے. لڑو گے لڑیں گے, مرو گے مریں گے, اور بائک کدھر ادھر جا رہے ہیں. اس کا تو نیچرل تھا. یہ پٹو دی کاپی کرتا ہے. مائک توڑ پروگرام منتڑیاں نکالوں گا, چھٹکوں پہ گھسیٹوں گا. ہوں ایک دو جی دی باری باری گودی چ بہندے. اچھا وہ کوئی احتجاج نہیں. وہ ایسٹ پاکستان دے اسپیکر بیچارہ ٹھوک دیتا, ویسے ہی مارتا سی انہوں نے جدو ایسٹ پاکستان ہوندا سی. تو نارمل بات ہے. یہ جو زبان اشارے نعرے بے نظیر کے بارے میں ان کو دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. آج وہ بھی ان کو چھوڑ گئے ہیں ویسے, لیکن انہی کی شے پہ. چلو نیکسٹ ٹاپک. مسلم لیگ نون کے سینیٹر کا کہنا ہے کہ عمران خان کی رہائی ان کے بچوں یا بہنوں سے نہیں بلکہ ان کے اپنے طرز عمل پر منحصر ہے. بانی پی ٹی آئی اپنے بچوں کو سیاست میں لانے کے خواہاں ہیں, اور اگر وہ قانون کے مطابق سرگرمیاں کریں گے تو انہیں اس کا حق حاصل ہے. دیکھو یہ جو کوئی بھی ہے سینیٹر, یہ پہلی بات ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات میں یہ اپنے مالکان کو, یہ ملازم جو کوئی بھی ہے, یہ اپنے مالکان کو, اپنے آقاؤں کی موروثیت کو جائز بتانے کے لیے جواز پیش کر رہا ہے. کیوں ہے ہوئے ٹھیکہ لیا ہے تسی پاکستان دا؟ موروثیت ہمارے ہاں تسلسل کے ساتھ ہے. موروثیت وہاں بھی ہوتی ہے, امریکہ میں بھی. بش فیملی ہے, میرے پاس وہ جارج بش کی کتاب پڑھی ہے, وہ باپ بیٹا تھے. وہ اتنی لمبی تاریخ میں اگر اس طرح کی ایک دو مثالیں ہیں تو دیٹ میک سینس. یہ تے سینڈلاں تے جتیاں تے بوٹاں سمیت چڑھے نے قوم تے, کچھ بھی نہیں. یہ خوشامد کر رہا ہے کہ اگر وہ قانون کے مطابق سرگرمیاں, تو فیصلہ کرنا قانون دا. جن بچوں کی بات کر رہا ہے ان کو تو لا قانونیت کے سپیلنگ ہی نہیں آتے ہوں گے. شرم آ کرو, انہیں اس کا حق حاصل ہے. ہم جس موروثیت کی بات کرتے ہیں, دیکھو بات سنو. اچھا کوئی بہت اگر کوئی کمپیٹنٹ ہے تو امریکن ہسٹری پوری اٹھا کے دیکھ لو یار, اس میں ایک دو ایسی مثالیں ملتی ہیں, وہ ٹھیک ہے آ گیا, ادروائز نہیں. تو یہاں بھی اگر بہت قابل ہے تو نکل آئے. بطور ورکر کو کام نہیں کرتا, نہ کوئی گل نہ بات. یا تو ہے نا کہ آپ ایک پروسیس سے گزر کے پہنچو, پہلے دن ہی انہوں غلاف چڑھا دے, تاج پوا دیں انہوں. تو فضول بات ہے. یہ اپنے مالکان کو خوش کر رہا ہے, اور باقی بیان برائے بیان ہے. یہ طرز عمل تو بالکل ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا نا, فرسٹ ہاف آف دا اسٹیٹمنٹ از سینسبل. اور اسیت کا جواز دے رہا ہے, نہ لا کر لے آ کے بٹھا دو, کوئی تھتھا ہے, کوئی پتہ نہیں کی ہے. چلو